السلام علیکم۔ عروج کے وقت حکومتیں، حکومتیں نہیں، تہذیبیں جو ہیں وہ کب ایک دم سے زوال کا شکار ہو جاتی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور یقین بھی نہیں آتا کہ اتنی بڑی تہذیب کس طرح سے ایک کروٹ لے کر ایسی کوئی کیا کروٹ ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پہلے بندہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ ایسے ممکن ہے۔ یونان کی تہذیب کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا، بہت سے فلسفیوں نے اور حکمرانوں نے اسے سہارے رکھا تھا، مگر ارسطو کے زمانے کے بعد کا مطلب اس کے انتقال کے بعد آلموسٹ مور اور لیس تو وہ زوال جو ہے شروع ہو گیا، اور پھر یہ زوال رومی سلطنت کے عروج کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرق ان دونوں تہذیبوں میں کیا ہے، یہ ایک باب بھی جیسے ہے نا، تاریخ اپنا ایک چیپٹر چینج کرتی ہے تو اس پہ ایک نیا باب آ جاتا ہے۔ تو رومی سلطنت جو ہے اس کی شان و شوکت جو ہے نمایاں ہونے لگی اور وہ عروج کا زمانہ ہوا، لیکن فرق تو یہ تھا یونان میں کہ حکمت بہت زیادہ تھی، دانائی بہت زیادہ تھی یونانی تہذیب میں، اس لیے وہ بہت عرصہ چلی۔ اس سے پہلے کی تہذیبیں مصر کی تہذیب تھی، میسوپوٹیمیا، بیبلون کی تہذیبیں تھیں۔ تو بہرحال یہ رومی تہذیب نے زیادہ عرصہ نہیں کاٹا، کیونکہ یہ جو میں نے تہذیبیں پہلے نام لیا یہ علمیت کی حکمت کی بنیاد پر زیادہ انہوں نے اپنے سروائیول کو قائم رکھا۔ تو رومی تہذیب جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں قائم رہی، کیونکہ اس نے ظاہر داری اور دکھاوا جو ہے اس پر بہت توجہ دی، اس لیے یہ بہت جلد زوال کا بھی شکار ہو گئی۔ اور اس زوال کا شکار ہونے کے بعد 1000 سال تک تقریباً یورپ اسی طرح تاریکی میں رہا، اور علمی لحاظ سے بھی اور حکومت بھی بہت کمزور رہی، اور علمی لحاظ سے بھی یورپ تاریکی کا ہی شکار رہا۔ اس کے بعد پھر دوسری تہذیبیں یا کلچرز یا کہہ لیجیے کہ علمی تحریکیں آگے بڑھیں، اور یورپ نے بعد میں ترقی اور طرح سے کی۔ تھینک یو۔